اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ جی سورہ الاحزاب شروع کریں گے۔ 33ویں سورہ ہے، 21واں پارہ سورہ الاحزاب۔ من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ دروش بھی سارے پڑھ لیں گے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ پہلے ہم پچھلے جمعے کو ایک مکمل تعارف جو ہے سورہ احزاب کا کر چکے ہیں، اس کے بڑے مضامین اور غزوہ احزاب غزوہ خندق اس کا پورا بیان جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں۔ ایک آدھ پارٹ جو بنی قریظہ کا رہتا ہے وہ جب آئے گا تو اس کے ساتھ ہم ذکر کر دیں گے اس کا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک تو جو شادی کا حکم بیوی زینب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والا تھا، اور پھر یہ معاملہ جو عذاب کا ہے، تو پتہ فرمایا کہ نبی اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، آپ جیسا لکھا ہوا ہے کہ جی اللہ سے ڈرو، ڈرو اللہ سے، مطلب یہ کہ بی کاشس آف اللہ، کہ اللہ کو ترجیح میں رکھو اپنے، مطلب اللہ کا احتیاط کرو اللہ کی، اور کہا نہ مان منکروں کا اور دغا بازوں کا، مقرر اللہ ہے سب جانتا ہے حکمتوں والا، کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز سے نہ تو انفلوئنس ہو، نہ کسی چیز کو فالو کرو، نہ کسی چیز کی پرواہ کرو، نہ کسی چیز سے ڈرو، نہ کافرین سے نہ منافقین سے کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علم بھی رکھتا ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ بنیاد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک منہ بولے بیٹے کے بیوی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کا معاملہ، تو معاشرے کے اندر کتنا طوفان کھڑا ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صرف اللہ سے کوشش رہیں، اللہ کے معاملے میں اللہ کے، باقی آپ کو معاشرہ کیا کہتا ہے، کفار کیا کہتے ہیں، منافقین، ان چیزوں کی پرواہ نہ کریں، اور چل اسی پر جو حکم آوے تجھ کو تیرے رب سے، کہ آپ نے کسی اور کو فالو نہیں کرنا مگر یہ کہ جو آپ کو اپنے رب سے حکم آئے۔ اللہ تمہارے کام کی خبر رکھتا ہے، اور بھروسہ رکھ اللہ پر، یعنی کہ اللہ پر آپ توکل جاری رکھیں، اللہ پر بھروسہ جاری رکھیں، اور اللہ بس ہے کام بنانے والا۔ اب دیکھیں کہ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے یا لیڈر کا جو مرائل ہے وہ بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے فوج کے مرائل پہ۔ تو اگر آپ ذہنی طور پہ اس طرح ارتعاش میں رہیں گے، یہ سارے معاملات تک گھریلو یہ آپ کو تنگ کرتے رہیں گے، تو ظاہر ہے آگے جنگ کا اگر معاملہ ہے تو اس کے اندر بھی آپ کا مرائل جو ہے وہ فوج کے مرائل کے اوپر بھی اثر انداز ہوگا۔ آپ اللہ پر توکل کیے رکھیے جیسے آپ کرتے ہیں، اور اللہ بس ہے کام بنانے والا۔ اللہ نے رکھے نہیں کسی مرد کے دو دل اس کے اندر، اور نہیں کیا تمہاری جوروؤں کو جن کو ماں کہہ بیٹھے ہو سچ تمہاری مائیں، اور نہیں کیا تمہارے لیے پالکوں کو تمہارے بیٹے۔ یہ تمہاری بات ہے اپنے منہ کی، اور اللہ کہتا ہے ٹھیک بات اور وہی سوچتا ہے۔ اب ویسے تو تفاسیر میں اس کے اوپر بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں، وہ تفاسیری روایات ہیں، میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے رکھے نہیں کسی مرد کے دو دل اس کے اندر، اور نہیں کیا تمہاری جوروؤں کو جن کو ماں کہہ بیٹھے ہو سچ تمہاری مائیں، کہ دو دل مثال ہے کہ مطلب ایک دل سے آپ اس کو بیوی مان رہے ہو اور ایک دل سے اس کو ماں مان رہے ہو، ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایسا معاملہ۔ اچھا یہاں پہ ایک بات آپ دیکھیں کہ قرآن کی آپ خوبصورتی دیکھیں
ایکوریسی جس کو آپ قرآن کی کہتے ہیں کہ ظاہر اللہ تعالیٰ کا کرام ہے، تو ہے کہ ما جعل اللہ لرجل، نہیں رکھے کسی مرد کے، اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جوف کا ذکر ہو، جوف کا مطلب خالی جگہ، جو خالی جگہ جو ہوتی ہے چھاتی کے اندر کی ساری جگہ، پیٹ میں مثال ہے خالی جوف جو خالی، کیونکہ عورت کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جب پریگننسی میں ہوتی ہے تو اس کے اندر دو دل دھڑک رہے ہوتے ہیں، ایک اس کا اپنا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، ایک بچے کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی مرد کے اندر دو دل نہیں رکھے، مطلب ویسے تو مثال کسی اور معاملے لے دی، لیکن ایکوریسی اتنی ہے گفتگو کے اندر، ایکوریسی اتنی ہے کہ وہاں پہ عورت کا ذکر نہیں کیا. تو کہ ایک وقت میں دو دل سے آپ یہ سمجھ لیں کہ مطلب ایک وقت میں ایک ہی وقت میں اس بندے سے محبت بھی کرتے ہیں اور ایک ہی وقت میں نفرت بھی کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں دو جذبات آپ اسے ایک ہی وقت میں اسے محبت بھی کر رہے ہیں، ایک وقت میں نفرت بھی کر رہے ہیں، ایک ہی وقت میں بطور بیوی اس سے محبت بھی کر رہے ہیں اور ایک ہی وقت میں بطور ماں اس کا احترام بھی، مطلب وہ کہہ لیں ماں والا رتبہ کر، اور پتہ فرمایا کہ یہ معاملہ نہیں ہے. اور یہ جو تم کہہ لیتے ہو، وہ یہ زہار کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ کہہ لیتے تھے، یہ کہتے تھے میں اپنی بیوی کو کہتے تھے جی میں تمہیں دیکھا تو اس میں نے اپنی ماں کی کمر دیکھی ہے، میں نے اپنی ماں کی ران دیکھی. وہ نہ رشتہ شادی کا رہتا تھا، نہ بیوی کو طلاق ہوتی، نہ وہ آزاد ہوتی تھی، اور نہ یہ بیوی والا رشتہ بنا میاں بیوی کو ہوتا تھا، تو وہ عورتیں لٹکتی رہتی تھی. اور پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور نہیں کیا تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ جو لے پالک اولاد ہے یہ تمہاری حقیقی اولاد نہیں ہے. اب دیکھیں آپ، بیوی کو ماں کہا جاتا ہے ظاہر ہے اسے نفرت سے، اسے کسی نیگیٹو فیلنگ کے لیے، اور غلام کو آپ بیٹا کہتے ہیں محبت کی فیلنگ میں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دونوں جذبات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس طرح اکٹھے نہیں کیے ہوئے کسی ایک فرد کی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور افواہ منہ کی بات ہے، کیجول بات ہے. آپ کہیں کہ جی جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں جی بھائی بہن آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو بھائی تو آج سے میرے لیے مر گیا، تو میرا بھائی نہیں ہے. اب یہ منہ کی بات ہے، اسے رشتہ تو ختم نہیں ہوتا، اب آج سے میری بہن نہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ تمہارے ویسے منہ کی باتیں ہیں، ان سے کوئی حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے سر رشتے بند نہیں جاتے، ٹوٹ نہیں جاتے. اور اللہ کہتا ہے ٹھیک بات، اور وہی ہے سوجھاتا راہ. پکارو لے پالکوں کو ان کے باپ کر کر، یہی پورا انصاف ہے اللہ کے ہاں. پھر اگر نہ جانتے ہو اس کے باپ کو تو تمہارے بھائی ہیں دین میں اور رفیق ہیں، اور گناہ نہیں تم پر جس چیز میں چوک جاؤ، پر وہ جو دل سے ارادہ کیا ہے اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ اب بڑی مزدار چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بیان کر دیا کہ لے پالک اولاد جو ہے وہ آپ کی حقیقی اولاد نہیں، تو آپ نے اس کا نام نہیں بدلنا، اس کو آپ اس کے باپ کے نام سے ہی یاد کریں. اڈاپشن ہے، اڈاپشن میں نام نہیں تبدیل کیا جائے گا. لے پالک اولاد آپ ضرور بنا لیں، لیکن رہے گا اپنے اصلی باپ کے نام کے ساتھ ہی، ولدیت باپ کی رہے گی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کی باپ کی ولدیت نہیں پتا تو پھر آپ کوئی نام اس کا رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کا دین میں بھائی ہے، وہ آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ کا سگا بیٹا بن گیا، اس کا نہیں معاملہ. تو یہ بڑی مزدار چیز ہے. اسلام میں آئیڈینٹی کی بڑی اہمیت ہے، وراثت کے لیے بھی، معاشرے میں مقام کے لیے بھی، اور قطعاً کسی کا نام اس طرح بدلنا جو ہے وہ کوئی پسندیدہ نظر نہیں آتا. اکثر ہم لوگوں کا ایک ہم لوگوں کا بہت عام یہ ایک رواج ہے، عام رواج ہے کہ جب کوئی نیا اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ہم ایک اسلامی نام دے دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ کس لیے؟ آپ کہتے ہیں جی چودھری، مرزا، خان، راجہ، یہ کوئی اسلامی نام ہے؟ یہ آپ کی پہچان ہے نا. تو اس کا نام بھی اگر تو ایسا نہیں ہے کہ
کوئی شرکیہ نام ہے، ٹھیک ہے نا، کسی بت کے نام پہ ہے یا ایسا کوئی نام ہے، یا اس کا نام ہے عیسائی، تو پھر قطن بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو بھی نام ہے اس کا نام ٹھیک ہے، جو اس کی ولدیت ہے اس کی ولدیت ٹھیک ہے، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ایک پہچان ہے. یہی قاعدہ جو ہے اب جیسے ہی حضرت زید کا اصلی نام حضرت زید بن حارثہ، ان کے والد کا نام حارث تھا، تو ان کا اصلی نام اس کا اصلی نام سے پکارنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غلطی سے جو کوئی بات چیت ہو جاتی ہے یا ایسے، تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر آپ جان بوجھ کے کوئی بات ایسے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس چیز کے اوپر ہے کہ جان بوجھ کر کوئی چوک سے، غلطی سے کچھ بھول چوک سے ہو جائے تو وہ معاملہ ایک غلط ہے، ورنہ جو ہے اللہ تعالیٰ دل کے ارادے سے جو بات ہے پکڑ اس کے اوپر ہے. نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو، اولا بالمومنین، سب سے اوپر ترجیح، پریسیڈنس یا پریفرنس مسلمانوں کے نزدیک، ایمان والوں کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہے. سب سے اولا، سب سے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سب سے آپ کہہ لیں ہائیسٹ پرائرٹی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصل مسلمانوں کے لیے، سب سے اوپر. نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو زیادہ اپنی جان سے، سب سے زیادہ ہائیسٹ پرائرٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی عورتیں ان کی مائیں ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ امہات المومنین ہیں، مومنوں کی ماں، لہذا وہ مومنوں کے لیے ہر لحاظ سے حرام ہو گئے، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ رشتہ یا کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ ساری نبی پاک مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور ناطے والے ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہیں اللہ کے حکم زیادہ سب مان والوں اور وطن چھوڑنے والوں سے، مگر یہ کہ کیا چاہو اپنے رفیقوں سے احسان، یہ ہے کتاب میں لکھا. آپ کو پتا ہے کہ یہ بھائی چارہ قائم ہو گیا تھا مدینہ کے اندر، انصار اور کے اندر مہاجرین کے اندر. تو پتہ نے کہا کہ یہ جو ایکچوئل رشتہ ہے، کیونکہ آپ پیچھے سے اصل میں آہستہ آہستہ پیچھے سے باقی رشتہ دار بھی آنا شروع ہو گئے، ان کے جو مہاجرین کے اصلی رشتہ دار بھی آنا شروع ہو گئے، اور اسی طرح انصار کے بھی اپنے رشتہ دار تھے. تو بالخصوص وراثت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاملہ جو ہے وہ وہی چلے گا جس طرح کے اصل میں رشتہ داری کا، وراثت کا معاملہ ہے. ہاں آپ کا بھائی بنا ہوا ہے، بھائی بنایا گیا ہے، تو اس کے اندر آپ کیا معروف طریقے سے اس کا لین دین کرتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. آپ کا ایک مہاجر بھائی ہے، یہ نہیں کہ اس کو وراثت کے اندر آپ حصہ دار بنا دیں، ایک باقی وارثوں کا حق نہ مارتے ہوئے آپ اس کا کو لین دین کرتے ہیں تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن بیسیکلی آپ نے جو آپ کے جس طرح رشتے ہیں، جس طرح کا معاملہ اس طرح کرنا ہے آپ نے. جس طرح مطلب جو معروف طریقہ ہے کہ اس سے کوئی کرنا چاہے کو، مطلب آپ کو مطلب ہبا کیا نہیں 1/3 جس کے اندر اس کے اندر ہے، اس کے اندر اگر اپنی کو مرضی کرنا چاہیں تو اس کے اندر ٹھیک ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب لیا ہمیں نبیوں سے ان کا قرار، اور تجھ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے جو بیٹا مریم کا، اور لیا ہم نے ان سے ایک گاڑا قرار، میثاقاً غلیظا. میثاق کیا ہوتا ہے جی؟ میثاق بنائی تو مطلب کانٹریکٹ کو کہتے ہیں، معاہدے کو. لیکن میثاق ایسا کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ جس میں دونوں فریقوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کو میثاق کہتے ہیں. فریقین کو اس کی شکوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں میثاق. تو کہا کہ بڑا گاڑا میثاق ہم نے لیا نبیوں سے. دوسرا ذکر آ رہا ہے، یہ پہلا ذکر تو آپ کو پتا ہے کہ پہلا ذکر جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسانوں سے لیا، جو سب سے لیا، سورہ اعراف میں، سورہ اعراف کے اندر لست بربکم قالوا بلا. ایک تو وہ کانٹریکٹ جو ہم اللہ کے ساتھ کر کے آئے عالم ارواح میں، اور دوسرا کانٹریکٹ جو خاص طور پہ پیغمبروں کا اللہ کے ساتھ ہوا، معاہدہ ہوا، ایک بڑا گاڑا معاہدہ جس کی امپورٹنس دونوں طرف پتہ تھی، وہ یہ کہ ہم تیرا پیغام پہنچائیں گے. بیسیکلی یہ پیغام تھا کہ دونوں فریقوں کی اس کی کلازز جو ہے، اس کی جو مندرجات ہیں، اس کی سیریسنس کا اندازہ ہو. یہ ہے میثاق. تاکہ پوچھے اللہ سچوں سے سچ، ان کا سچ، اور رکھیے منکروں کو دکھ کی مار. یہاں سے یہ پہلا رکوع جی ختم ہوا. اس کے بعد پھر آگے سے دوسرا تیسرا رکوع جو ہے وہ اب شروع ہو جائے گا، جہاں پہ ہماری جو غزوہ احزاب جو ہے اس کا جو غزوہ خندق اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک تو سب کو
رمضان کی بہت مبارک جی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں اپنے سابقہ گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزے قبول کرے، اور خاص طور پہ ہمیں رمضان کو اس کی روح کے مطابق بنانے کی توفیق کرے. باقی ہماری جو موجودہ حالات ہیں ان کے مطابق جو تبدیلیاں ہیں رمضان میں وہ تو ہیں ہی. پہلے ہمارا پروگرام تھا تراویح یہاں کرنے کا، لیکن اب تراویح نہیں کر رہے ہیں ہم. لیکن یہ جو جمعے کا ہمارا اللہ تعالیٰ رحم کرے یہ جاری رہے گا عصر سے مغرب اللہ کو منظور. آخر دعوانا یہ عصر تقریباً 6 بجے تقریباً اوپر نیچے کچھ ہو سکتا ہے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ وجھ پر سناؤ کی ہوئی معاف فرما، بارگاہ کے اندر قبول منظور فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے صغیرات گناہوں کو معاف فرما. جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ بالخصوص کورونا کے مسئلے میں مبتلا ہے اللہ بصحت کاملہ عاجلہ مصبرہ نصیب فرما. اللہ اور بھی جتنے بھی انسان ہیں اللہ اس کو مرض سے محفوظ فرما. اے اللہ جتنے مسلمان وفات پا گئے اس غائب کو معاف فرما، قبر کے مناظر کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ جن دو لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا ہے اپنی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ رمضان کے روزوں کو تراویح کو اپنی برکات کے اندر قبول و منظور فرما. آمین وصلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بڑی خصوصی دعا جی. میرے ایک دوست ہیں بڑے پیارے سے موسیٰ کارپٹ سے، اس کے حاجی صاحب بڑے بزرگ آدمی، خاص طور پر انہوں نے مجھے کہا تھا ان کی صحت کے لیے اور ان کے گھر میں برکت کے لیے اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، ان کے گھر میں برکات ہو، ان کی صحت میں. آمین. اللہ ہماری سب کے سے پریشانیوں سے محفوظ فرما. ہر طرح کی آفات بلیات سے زمینی آسمانی خاص طور پہ یہ کرونا کی جو وبا ہے اس سے محفوظ محمول فرما. گھر میں خیر و برکت عطا فرما. ہر قسم کی پریشانیوں سے انسانی شر و شرور سے اللہ محفوظ محمول فرما. آمین وصلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.